اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ پہلے آیت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر آیت سمجھتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، سوال تو ہے لیکن تعجب کے ساتھ۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو۔ تکفرون میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ کافرا، کفرا، اور اس میں جو شروع میں تا لگائی جا رہی ہے یہ مخاطب کی ہے۔ مخاطب کون ہے؟ کفار۔ اللہ تعالیٰ ان سے کفر کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تمہارا حال تو یہ تھا، امواتن کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، امواتا میم واؤتا موت اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسی طرح احیاکم ہا یا حی تم زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تم کو، امید یہ بھی موت سے ہے، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، یحیی یہ بھی حی سے ہے، ثم پھر الیہ اسی کی جانب، اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پیچھے بھی ہم یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ را جیم عین، رجع لوٹنا، اب یہاں پر ہے تم سب لوٹائے جاؤ گے، تا یہاں پر پھر مخاطب کی ہے۔ اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ کفر میں تو شاید اہل کتاب ہی ہیں، کفار ہی ہیں، لیکن لوٹائے جانے میں سبھی شامل ہیں، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، قدرتوں والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اختیار والا ہے، پھر تم اس کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت میں کیسے شریک کر سکتے ہو، جب کہ تم کچھ نہ تھے، تمہارا نام و نشان نہ تھا، حتیٰ کہ تمہارے ناموں کے بارے میں اور تمہاری جنس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا، جب کہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک ہی ہے، تم کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، تمہارا کیا رول ہے کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں نام دی، اس نے تمہیں ایک شناخت دی، اس نے تمہیں دنیا میں شہرت دی، قول و عمل والا بنایا، اب تم اسی کا انکار کرنے لگے، اپنے خالق کا انکار کرنے لگے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی آیات آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کفار جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ آیت میں فرمایا وکنتم امواتن، اور تم مردہ تھے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں تھے، مردہ تھے، اس وقت کچھ بھی نہ تھے، تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی ایک موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے تھی، پھر دنیا میں انسان مرنے کے بعد موت کی دوسری حالت میں جائے گا، اور پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہوں گے، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 26 میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن اس کی طرف لے جانا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نیز سورہ طور میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔
یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ ابو صالح فرماتے ہیں قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے، تو قبر میں بھی زندہ ہونا ہے کچھ دیر کے لیے، اور وہاں پہ جزا اور سزا ملے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ وہ برزخ کی کیفیت ہے، اس کا علم نہیں، لیکن قیامت کے نزدیک جب سب کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور رب کی طرف لوٹایا جائے گا، تو وہ دوسری زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہیں، اور پھر وہ زندگی ہماری اس زندگی کا فیصلہ کرے گی۔ یہ زندگی جیسی گزاری ہے وہ اگلی زندگی ویسی ہوگی۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ وہ مردہ زمین، بنجر زمین جس پہ پاؤں رکھو تو پاؤں رکھا نہیں جاتا، جہاں نہ چرند پرند کے لیے کچھ ہے نہ انسانوں کے لیے، اور اللہ کے حکم سے وہ لہلہانے لگتی ہے، ہر فرد کی غذا تیار کرتی ہے، سرسبز و شاداب، خوشبو، ہریالی۔ وہ زندگی دینے پر کون قادر ہے؟ جو اس زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو وہ انسان جو کچھ گز میں ہی سمٹ جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ اسی صورت میں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ زمین کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دی، اسی لیے دی کہ جس طرح تمہیں اس کے لہلہانے پر یقین ہے، اسی طرح اپنے دوبارہ زندہ ہونے پر بھی یقین رکھو۔ اپنی زندگی اور اپنی موت پر انسان اگر غور کر لے تو اسے سمجھ میں آ جائے کہ وہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہوگا، کس ذات کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دے گا، کس ذات سے وہ اپنی کوتاہیاں چھپائے گا، کس ذات کے سامنے وہ کوئی دلیل دے سکے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن یہ زبان یہ تو بند ہوگی، اس کی بولنے کی قوت صلاحیت تو سلب کر لی جائے گی، اور یہ بولنے کی قوت صلاحیت ہاتھوں میں ہوگی، پاؤں میں ہوگی، اور دیگر اعضاء میں۔ وہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہوں گے اس نے ہمیں بیجا استعمال کیا، اس نے ہمیں آگ میں لا کھڑا کیا۔ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ ہاتھ وہ بھی خلاف بول رہے ہوں گے، کیسے روکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا احساس دلاتے ہوئے کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ جس نے تمہیں زندہ کیا، جو تمہیں مارے گا، جو دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر مارے گا۔ تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا اپنی اس زندگی کی تیاری کر لو۔ جب لوٹ کر جاؤ گے تو ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ کون سے اعمال نامے ہوں گے جو دیکھنے کے قابل ہوں گے؟ کون سے اعمال نامے تم چاہتے ہو؟ انہیں آج سے تیار کر لو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ بھی اس کو زیب نہیں دیتا۔ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح وہ پہلے تھا، اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ یہ ہے کہ اس کا یہ قول کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں میں کسی کو بیوی یا اولاد بناؤں۔ بخاری کتاب التفسیر باب وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔